اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 8 کے متعلق شارٹ سمری اور تشریح بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر ما کان حیا، اور تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کارڈلی چینل کو جوائن کریں۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ مائدہ کے کچھ لاسٹ پوائنٹس جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے ان کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے پارہ نمبر 8 کے متعلق مزید بات کریں گے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکی ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اللہ کا ہی کام ہے۔ اسی کو پہچان کر تم شرک کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور کسی اور کی بندگی کیوں کرتے ہو۔ اس میں مبارک کتاب قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بیوی بیٹے سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، باریک بین، خبر رکھنے والا، اس سے اندھے نہ بنو بلکہ اس کو پہچان کر بصیرت کا ثبوت دو۔ اس آیات میں اس کا بھی بتایا گیا ہے۔ پارہ نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں سورہ انعام کی کچھ آخری آیات ہیں، اس کے علاوہ سورۃ الاعراف اس صورت میں اس پارے میں شامل ہے۔ سورہ اعراف عرف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے بلندی اور اونچی والی جگہ۔ جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک جگہ ہے جس کا یہ نام ہے۔ وہاں پہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کے عمل برائیوں کے اور اچھائیوں کے برابر ہوں گے۔ ان کو کچھ دیر وہاں تک ٹھہرایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو آگے کا سفر اختیار کیا جائے گا۔ اسی صورت کے اندر اصحاب اعراف کا تذکرہ بھی ہے، اسی نسبت سے اس کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں جو ذکر کیا گیا ہے اس میں حجت باز جو دین کی بات کو نہیں ماننا چاہتا تو فرشتے اتر کر دیکھیں یا مردوں کو بولتا سن بھی لے تو وہ تب بھی دین کی بات کو نہیں مانے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ خواہش کی پیروی، علم کے بغیر اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ زندہ اور مردہ، حق کی روشنی پا لینے والے اور حق کو اس سے دور رہنے والے کے مردہ کی مثال دی گئی ہے۔ سلامتی کا گھر، جنت کا حق قبول کرنا اور اچھے کام کا اجر سلامتی کے گھر کے لیے ہوتا ہے۔ حرام کردہ اعمال، شرک، والدین سے بدسلوکی، قتل، اولاد چھپی یا کھلی بے حیائی، قتل، جان یتیم کا مال، ناحق کھانا، ناپ تول میں کمی اور عدل سے پھرنا، عہد شکنی کے متعلق بتایا گیا کہ یہ حرام اعمال ہیں۔ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ ایمان لا کر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ عمل ایمان سے دخل ہے۔ نیکی اور برائی کا بدلہ، اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے جبکہ ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے۔ یعنی جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں اس کے زیادہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور جو کہ انسان برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی کا ہی صرف گناہ دیا جاتا ہے۔ جینا بننا اللہ کے لیے، عبادت و معاملات صرف اللہ کے لیے، کوئی شرک نہیں، مکمل فرما برداری، سب سے اطاعت سب سے ضروری ہے۔ نزول کتاب، دعوت تبلیغ کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی سے باز آیا جا سکے اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ شیطان کا انکار، تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کر سکا تو اللہ نے اسے رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان کا وسوسہ ڈال کر آدم کو بہکا دیا اور برہنہ کروا دیا۔ آدم اولاد کو اس وسوسے کی جد سے بچانا ہے اور اس کو اس سے بچنا ہے۔ لباس، زینت، صدر پوشی کے ذریعہ ہے جس کے مقصد کے اللہ نے بنایا ہے، پہننے کا حکم دیا ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ فواحش، بے حیائی کے کھلے اور چھپے سب کام حرام ہیں، خواہ وہ فاحش کلام ہو یا فحش حرکات ہوں۔ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے کینہ و کدورت نکال کر جنت میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ دعا کے آداب اس میں بتائے گئے ہیں کہ انکساری، خاموشی، خوف و امید کے ساتھ رب کو پکارنا اور دعا میں زیادتی سے بچنا، یعنی دعا کو سادہ طریقے سے مانگنا چاہیے، نہ کہ الجھا کے باتیں کر کے اس میں دعا کو مانگے۔ اکثریت کا معاملہ، اکثریت کی پیروی کے بجائے حق کی پیروی میں نجات ہے، اکثریت تو بھٹکا دینے والی ہے۔ ظاہر اور باطنی گناہ،
ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ وہ ہے جس سے نہ نفس کو سکون ملتا ہے نہ دل کو اطمینان ملتا ہے۔ شرح صدر، جس کو ہدایت کی توفیق مل جائے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ درجات کا تعین عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہر ایک عمل جانتا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون عمل میں آگے رہا اور کون پیچھے رہا، یا کس کا عمل محض دکھاوا تھا۔ فرقہ پرستی، جو دین میں اختلاف کرتے ہیں فرقہ پرستی پر ابھاریں گے، گروہ میں بڑھ جائیں گے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب سے وزنی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اعمال کے درجے میں میزان میں متعین ہوں گے۔ بھاری پلڑے والے کامیاب جبکہ دوسرے خسارے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں خسارے والوں میں نہ شامل فرمائے۔ شیطان کا چیلنج، بنی آدم کو سیدھی راہ سے بھٹکانا، خواہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے آ کر نیکی کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالے۔ اسی لیے جب ہم کو نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کا کیا بنے گا، اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ یہ سب وسوسے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں نیکی کاموں میں زیادہ پہل کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور اس کی تمام جو ہے اس کا ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈال دینا چاہیے۔ اسراف سے بچاؤ، کھاؤ پیو پہنو مگر اسراف نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جنت کا مہار، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، تکبر کرنے والے جنت میں داخلہ ان کے لیے نہیں ہوگا اور ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگا۔ اصحاب الاعراف، فیصلے کے وہ منتظر لوگ جن کے نیک و بد اعمال برابر ہوں گے۔ اس میں انبیاء کی تبلیغ کے متعلق بات کی گئی ہے کہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سب نے ایک اللہ کی عبادت اور برے کام چھوڑ دینے کی دعوت دی اور ساری عمر اسی تبلیغ کی طرف لگا دی کہ اللہ ایک ہے، برے کام چھوڑ کے نیک کاموں کو اختیار کیا جائے۔ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم خود اس پہ عمل کریں، نیکی کی بات کو پھیلائیں اور وہ آگے جتنی دیر تک پھیلتی رہے گی تو قیامت تک اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی کاموں میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔